إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمدللہ ہم نے ابھی تک دروس اللغت العربیہ کے پہلے دو اسباق پڑھ لیے ہیں اور اب تیسرا سبق انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم ریکیپ کر لیں کہ ہم ابھی تک کیا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے ابھی تک دو چیزیں پڑھی تھی ابتدا میں کہ ہمارے سامنے اگر مذکر اور مفرد یعنی واحد اور مذکر افراد ہوں یا اشیاء ہوں تو ان کی طرف ہم کیسے اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ اشیاء یا افراد قریب ہوں گے تو ہم کیسے اشارہ کریں گے؟ ہاذا کے ذریعے۔ جیسے کسی قریب پڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ہاذا کتاب۔ اور اسی طریقے سے اگر وہی کتاب دور پڑی ہو تو کیا کہیں گے؟ ذالک کتاب۔ بنیادی طور پر ہم نے دو طریقے سے اشارہ کرنا سیکھا، قریب کے لیے ہاذا اور دور کے لیے ذالک۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ذالک کے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ دور پڑی ہوئی اشیاء کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، لیکن اگر یہ کسی قریب موجود چیز کی طرف اشارہ کرتا نظر آئے تو اس کا مطلب اس چیز کی فضیلت بیان کرنا ہوگا یا اس جملے کے اندر تاکید اور زور پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سوال کرنا سیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز موجود ہے اور اس کے بارے میں ایک ہماری رائے بھی ہے جو صحیح ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ عربی میں اس کو کتاب کہتے ہیں یا قلم کہتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں اگر سوال کروں گا تو وہ سوال کس طرح کروں گا؟ اہذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ اور اہذا کے ذریعے کیے جانے والا سوال یعنی جو حمزہ سوالیہ، یہ حمزہ سوالیہ ہے، اس کے ذریعے کیے جانے والے سوال کے دو طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے، یا تو نعم یعنی کہ ہاں، اور یا پھر لا یعنی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا ہم نے جو سیکھا تھا وہ سوال کرنے کے لیے ایک اور جو معاملہ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو ہم اردو کے اندر کیسے سوال کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یا اگر کوئی عاقل چیز ہوگی، عاقل اور غیر عاقل کا فرق ہم نے مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں انسان، جن اور فرشتے عاقل سمجھے جاتے ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں غیر عاقل سمجھی جاتی ہیں۔ عاقل اشیاء کی طرف سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ما ہاذا، اس طریقے سے سوال کریں گے۔ سوری، غلط ہو گیا۔ عاقل چیزوں کی طرف سوال کرنا ہو تو من ہاذا، ٹھیک ہے، اور غیر عاقل کی طرف ما ہاذا، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھائی نئے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو، پچھلی 2-3 ریکارڈنگز ہیں ہماری، اس میں تفصیلاً یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں، آج تو صرف یہ ایک ریکیپ کیا گیا۔ تو اب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک نوٹ بک اور پین نکال لیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی ذرا تمرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمرین کا مطلب مشق، ٹھیک ہے جی۔ اور بڑی آسان سی مشق ہے، تمام بھائیوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد جس بھائی کو میں پوچھوں گا اس نے کھڑا ہو کے اس کو پڑھنا بھی ہے اور مطلب بتانا ہے، باقی سب لکھنے میں مصروف رہیں گے۔ یہی کام خواتین بھی کریں گی کہ وہ تمام خواتین جس لفظ کو بھی انڈر لائن کیا جائے گا 1 بائی 1، تو اس کے بعد وہ کیا کریں گی، وہاں پہ اس لفظ کو لکھیں گی، اور جس سے اوپر ایک نگراں اپنی کھڑی کر لیں اور وہ جو پوچھیں، جس سے بھی پوچھیں گی وہ صرف اس کا معنی بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب کے پاس کاپی پینسل ریڈی ہے؟ شروع کر سکتے ہیں پھر ہم؟ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔ چلیں یہ پہلا والا لکھیے، تمام بھائی لکھیں، اور اگر کسی کے بعد آج کاپی پین نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اگلی مرتبہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ کتاب ہمیں عربی لکھنا بھی سکھا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی کہ جی یہ لکھنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب تک لکھیں گے نہیں اس وقت تک اس کے اوپر عبور حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا بھائی، جس کے پاس کاپی پینسل ہے وہ تو پھر مصروف نظر آنا چاہیے، اور جس سے میں پوچھوں گا ریاض بھائی، پڑھیے اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ بالکل ٹھیک۔ ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا قلم، یہ قلم ہے۔ عثمان بھائی،
ہادا ہادا اس کا ترجمہ کیجئے. ہادا کلبن، یہ کتا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح طارق صاحب. بالکل ٹھیک. اب ہاتھ کھڑا کر لیں جو بھائی بتانا چاہتے ہیں. جی بیٹا شہزاد. ہادا جملون، یہ اونٹ ہے. یہاں سے کوئی بتانا چاہتا ہے؟ عفان بتانے. اچھا جی، آپ بتائیے. آپ بتائیے مظہر الحق صاحب. ٹھیک ہے. حاشر آپ بتائیے. جی جی. احاذہ دی کن، کیا یہ مرغا ہے؟ ہاں جی. اچھا جی، اس کے بعد یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. کیا کیا یہ؟ جی. ہاذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا نہیں، ہاذا حمار، یہ گدھا ہے. اس کا کون بتائے گا؟ عبداللہ. نہیں، پہلے عربی پڑھیے. جی. اچھا، ایک چیز میں اکثر طلباء سوال بھی کرتے ہیں تو وہ لفظ ادا کرتے ہیں عربی. یہ عربی نہیں ہے، یہ عربی ہے. اس کو بھی انا انزلناہ قرآنا عربیہ، تو یہ عربی ہے را پر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اب یہ کون پڑھے گا؟ عبداللہ. دوبارہ پڑھیے. جی جی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہو گیا. جی، یہ پیچھے سے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کیا نام ہے آپ کا؟ میں نام بھول گیا. منیب کے برابر میں کیا نام ہے؟ جی، آپ بتائیں گے. جی جی جی. ہاذا رجلن. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجلن، یہ مرد ہے. یہ جو ہماری جھجک ہے نا، ہم میں سے اکثر لوگ ان میں سے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ جو سیشن ہوتا ہے اس میں اپنی جھجک نکال لیا کریں، یہ بہترین موقع ہے. اور کوشش کریں کہ بار بار ان جملوں کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کی پروناؤنسیشن آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ چار جملے اور ہیں ہمارے پاس ان کے حوالے سے. اب یہ کون پڑھے گا؟ پہلا جملہ اب میں خود کہوں گا. سمیع اللہ. شاباش. ہاذا سکرن، یہ چینی ہے. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. جی آپ پڑھیے. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ کون؟ وہ امام ہے. اچھا، اب دیکھیے یہ من ذالک ایسے بھی صحیح تھا، کیونکہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس پہ ہم عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو جزم پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آخری حرف کی حرکت بھی مکمل پڑھ لیا کریں، کیونکہ عربی میں آخری حرف جو حرف کی حرکت ہے جس کو اعراب کہتے ہیں، اسی پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. وہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اس جملے میں کیا مقام ہے اور کیا استعمال ہے. تو اس لیے سیکھنے کے مراحل میں بہتر ہے کہ من ذالک کا اس طریقے سے ہم پڑھیں تو یہ بہتر ہے. اچھا جی، تیسرا یہ کون پڑھے گا؟ شہیر. کیا وہ بلی ہے؟ نہیں، وہ کتا ہے. اب یہ آخری ہے، یہ کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیے حسن. یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ، بہتر صورتحال ہے.
اور اگر مشقیں کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو ان دو اسباق کے اندر مشق کوئی نہیں تھی، یہی سوال تھے، لیکن مشقیں کرنے سے ہی آپ کی جو ہے نا، جو آپ اصول سیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہوگا. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی مرد، خواتین، بچوں میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہ ہو جو مشقیں چھوڑ رہا ہو. مشقیں لازمی کیجئے تو آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے. مشقیں چھوڑیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ پھر بھی سیکھیں گے، لیکن اس قدر نہیں سیکھ سکیں گے اور اس قدر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس قدر ہمیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب کچھ بنیادی کانسیپٹ ہیں، ہم سبق نمبر 3 انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقاعدہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی توجہ درکار ہے. ابھی کوئی بھی کتاب نہ کھلی ہو آپ کے سامنے، آپ سب کی توجہ اسکرین کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی کچھ کانسیپٹ ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم اسم کو دیکھتے ہیں. اسم کیا چیز ہے؟ اردو کے اندر بھی یہ لفظ مستعمل ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک بھائی جواب دیں گے؟ جی عمار صاحب. ہاں، اسم اگر سادہ سی اس کی تعریف کی جائے یا اس کا ترجمہ کر لیا جائے تو کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی چیز کا نام وہ اسم ہے. لیکن ابھی یہ جو ہم زبان پوچھ رہے ہیں، زبان پڑھ رہے ہیں، عربی زبان پڑھ رہے ہیں، اس میں تعریف تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ ہے، نام سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے معاملہ. عربی زبان میں اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام، پہچان، اشارہ یا تعلق ظاہر کرے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تعریفیں رٹنی نہیں ہیں، اور یہ تعریفیں یاد ہونے کا آپ کو کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا. آپ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور کانسیپٹ آگے جو امثال آئیں گی آپ کو وہاں سے سمجھ آ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جملہ پڑھ کے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں، لیکن اسم کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے عربی سیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں جس بھی کلاس میں جا کے بیٹھتا تھا وہاں گردانے پڑھانا شروع کر دیتے تھے اور مجھ سے وہ سمجھ نہیں آتا تھا، میں وہاں چلے جاتا. تو مجھے پھر ایک ٹیچر ایسا ملا، جب میں اس کی کلاس میں بیٹھا تو میں عربی پڑھتا ہی چلے گیا اور مجھے بڑا مزہ آنے لگا. فرق صرف یہ تھا کہ باقی سارے لوگ فعل سے پڑھانا شروع کرتے تھے اور انہوں نے اسم سے پڑھانا شروع کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی جتنی بھی کلاسیں تھیں مجھے وہاں پریشانی ہوئی اور میں چلا گیا درمیان میں ہی چھوڑ کر، لیکن آپ کی کلاس وہ واحد کلاس ہے جس میں مجھے مزہ آتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اسماء سکھائے تھے. تو جو ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کی اس سے بہتر ترتیب ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جب بھی میں نے دیکھا کہ کسی بھی معلم نے عربی زبان اسم سے پڑھانی شروع کی ہو تو وہ زبان دلچسپ ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے ہم بھی اسم ہی سیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پر دروس اللغۃ العربیہ کی جو پہلی جلد ہے، پہلی کتاب ہے، یہ اسم اور جملہ اسمیہ کے اوپر ہی مرکب ہے، اور اگلی کتاب سے پھر فعل کا معاملہ شروع ہوتا ہے جو دوسری جلد ہے اس کی. تو اسم جو ہے وہ کسی بھی چیز کا نام یا اس کی پہچان یا اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. جیسے اسم کسی خاص فرد، جگہ یا قوم کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے احمدن یہ ایک شخص کا نام ہے، فاطمہ یہ خاتون کا نام ہے، مکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، مصر یہ ایک ملک کا نام ہے، اسلام یہ ایک دین کا نام ہے. اسی طریقے سے مختلف افراد کے، قبائل کے، مقامات کے ناموں کو اسم کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ ان امثال کو آپ نے صرف سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ان میں تو بہت ساری آپ کو یاد نہ بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت صرف سمجھنے سے ہمیں سروکار ہے. اسی طرح مختلف اشیاء کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کتابن کتاب یہ ایک شے ہے. اسی طرح قلمن، طفلن بچے کو کہتے ہیں جس کی جمع اطفال ہے. ہم نے وہ کئی جگہ اطفال لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، شعبہ اطفال ہسپتالوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جو بچوں کے جہاں پہ معالج بیٹھتے ہیں. اسی طرح بیتن گھر ہے، کرسیون کرسی ہے، اور انہی چیزوں کو الف لام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. یہ کیا فرق ہے یہ بھی ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے. کتابن اور الکتابو میں کیا فرق ہے، قلم اور القلم میں کیا فرق ہے، طفل اور الطفل میں کیا فرق ہے، بیتن اور البیتو میں کیا فرق ہے، کرسیون اور الکرسیو میں کیا فرق ہے. یہ بھی انشاءاللہ آج کی نشست کے اختتام تک آپ جان جائیں گے. البتہ فی الوقت ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی شخص کا نام، کسی مقام کا نام، کسی قوم کا نام، کسی قبیلے کا نام، کسی شے کا نام، ہر قسم کا نام وہ اسم ہوتا ہے. اسی طریقے سے صفات کے نام بھی عربی میں وہ اسم ہوتے ہیں. جیسے مسلمن یہ ایک صفت ہے،
اللہ کا فرما بردار. مسلمون کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فرما بردار. کافرون اللہ کا انکار کرنے والا یا کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا. مشرکن شرک کرنے والا. منافقن نفاق کرنے والا. صادقن سچ بولنے والا. تو یہ صفات کے بھی جو نام ہیں وہ بھی عربی میں اسم ہی سمجھے جاتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ کس کس چیز کے نام ظفر بھائی بتائیں گے کس کس چیز کے نام اسم سمجھے جاتے ہیں عربی میں؟ مختصراً کسی بھی چیز کا نام اسم ہے، اور اسم کے معنی بھی نام کے ہی ہیں. کسی بھی دنیا میں چیز کا نام اس کا اسم ہے. جس طرح اردو میں ہم پوچھتے بھی ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، پہلی مرتبہ کسی سے ملتے ہیں آپ کا نام مبارک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا نام مبارک کیا ہے. تو صرف انسانوں کے، جانداروں اور غیر جانداروں کے نام نہیں بلکہ صفات کے نام بھی اسم ہی ہیں. اسی طرح جگہوں کے نام جیسے مسجدن مسجد ایک جگہ ہے. بیتن بیتن گھر کو کہتے ہیں. مدرستن اسکول تعلیمی ادارہ. اسی طرح سوقن بازار. مطبخن کچن. ٹھیک ہے، یہ مقامات کے نام بھی اسم ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کسی کام کا نام بھی اسم ہے، جیسے کتابتو یعنی لکھنا، یہ بھی اسم ہے. یہ کام کا نام ہے، جب کام ہو رہا ہوگا وہ تو فعل ہوگا، لیکن کسی کام کا نام وہ بھی اسم ہے. قراءتن پڑھنا. صبرن بیٹا آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، آپس کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. صبرن صبر کرنا. فہمن فہم رکھنا، کسی چیز کی سمجھ بوجھ رکھنا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو فقہن سمجھ یا فہمن یہ بھی سمجھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں بھی اسما ہیں. اسی طریقے سے اوقات کے نام جیسے یومن دن، لیلن رات، صباحن صبح، مساؤن شام، اسبوعن ہفتہ جس کو ویک ہم کہتے ہیں نا. تو یہ نام آپ کو یاد ہونے ضروری نہیں ہے، فی الوقت میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آج کے لیسن کے بعد آپ کو اتنا اگر معلوم ہو جائے نا کہ کس کس چیز کو اسم کہتے ہیں، اور اگر اتنا ہو جائے نا کہ کوئی اسم لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے، تو سمجھ لیں آج کا مقصد حاصل ہو گیا. تو حرف بحرف یاد ہونا یہ مقصود بھی نہیں ہے آج کے اس وقت میں. اسی طریقے سے اسم کی جگہ پر جو نام استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر بھی دیکھیں. میں اگر ایک بات کرتا ہوں عبداللہ بہت اچھا بچہ ہے، وہ صبح صبح اٹھتا ہے، تو پہلے میں نے کیا کہا؟ عبداللہ. اور اگلی مرتبہ میں نے عبداللہ کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ. اسی طریقے سے انگلش کے اندر بھی ہی، شی، اٹ، دے، دیم، اس طرح مختلف پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں. پروناؤنس کو اردو میں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. اسم کی جگہ پر جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ بھی عربی زبان میں اسم ہی کی کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں. جیسے انا میں، نحنو ہم، انتا تو، ہوا وہ، اور ہیا بھی وہ، لیکن ہوا مرد کے لیے اور ہیا خاتون کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ یاد ہونا آپ کو ضروری نہیں ہے، وقت آنے پر سب یاد ہو جائے گا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ناموں کے مقام پر بھی جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی استعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں لایا کرتے ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو سوال کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے ابراہیم؟ اچھا، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی سعد اللہ بھائی. جی نہیں، فعل کا کرنا تو فعل ہے، کسی کام کا کرنا فعل ہے. صرف کام کا نام جیسے کھانا، اردو میں میں کھا رہا ہوں، تو یہ تو جملہ فعلیہ ہو گیا. لیکن کھانا بذات جو کام کا نام ہے جس کو مصدر بھی کہتے ہیں، لیکن میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ذرا مشکل ہے. صرف کام کے نام کو اسم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نام ہی ہے. کام کا نام بھی تو ایک نام ہی ہے، اور ہر قسم کا نام اسم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہے جی اظہر صاحب؟ ہاں، اسم کے قائم مقام ہی آتے ہیں ہمیشہ. عبداللہ ایک اچھا بچہ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے. تو یہ جو وہ ہے یہ عبداللہ کا قائم مقام ہے. عبداللہ کے مقام پر اسی طرح ہم اگر کسی لڑکی کے نام سے کہیں گے کہ عائشہ ایک اچھی بچی ہے، وہ فلاں مقام پہ رہتی ہے، وہ
فلاں تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کری، یہاں پہ وہ اسم کے قائم مقام ہے۔ اچھا، اب اگر ہم 2 یا 3 افراد کا ذکر کریں گے کہ جی عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے بچے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تو یہاں عبداللہ عبد الرحمن کے قائم مقام وہ آ گیا۔ تو انگریزی میں بھی اسی طرح ہی، شی، دیم، اٹ، دے مختلف پروناؤنس یوز ہوتے ہیں، اور اردو میں بھی اسی طرح اسم کے قائم مقام ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ھذا اور ذالکا، اس طرح اور بھی الفاظ ہیں جو ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے، مؤنث کے لیے ھذہ اور ذالکا کی جگہ پر مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع کے لیے ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے لیے کیا اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ بھی اسم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ الفاظ جو جملوں کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، الذی، اللتی، الذین، صرف اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ بھی اسم ہے۔ باقی ان کے کیا معنی ہیں، ان کا کیا استعمال ہے، یہ ہم آج جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، یہ وقت کے اوپر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ابھی یہاں تک ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، یہاں تک کلیئر ہے، یا کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، جی سوال کیجئے۔ جی ہاں، کھاتا، اس وقت وہ کام کر رہا ہے، کسی کام کا ہونا تو فعل ہی ہے نا، کام کا نام، صرف کام کا نام اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ کھانا اسم ہے، یہاں پہ کھانا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اسم جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں اپنی وسعت کے اعتبار سے، ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور عربی میں بھی۔ کچھ اسم خاص ہوتے ہیں، کچھ اسم عام ہوتے ہیں۔ خاص اسما کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اردو میں بھی اسم معرفہ ہی کہتے ہیں، اور عام اسما کو اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہوتا ہے، تو انگلش کا جو پراپر ناؤن ہے وہ عربی کا اسم معرفہ ہے، اور اسم کا جو کامن ناؤن ہے وہ کیا ہے، اسم نکیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مثال کے طور پہ، جی مشکل سمجھیں گے تو پھر مشکل لگے گی، اگر آسان سمجھیں گے تو آسان رہے گا، بڑا آسان سا کام ہے۔ کتابن، یہ اسم نکیرہ ہے، اسم نکیرہ کی ایک سمپٹم ہے، اس کے آخر میں ڈبل حرکت لازمی ہوتی ہے، عموماً 99% آف ٹائمز اسم نکیرہ کے آخر میں ڈبل حرکت ہوتی ہے، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کسی اسم کے آخر میں ڈبل حرکت دیکھیں تو سمجھ جائیے گا یہ عام اسم ہے، یہ عام اسم ہے، ٹھیک ہے، کتابن۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ جب بھی اسم اپنے اسم نکرہ ہوتا ہے اس کے ترجمے سے پہلے کوئی یا ایک لگ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ الکتاب جو اس میں معرفہ ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ اس سے پہلے الف لام آتا ہے، جب بھی کسی اسم سے پہلے الف لام آئے گا وہ لازماً معرفہ ہی ہوگا، جب بھی کسی اسم سے پہلے الف لام آئے گا وہ لازماً کیا ہوگا، خاص اسم ہوگا، وہ کوئی خاص کتاب ہے، تو اس کا ترجمہ اسی لیے صرف کتاب کر دیتے ہیں۔ معلم القرآن میں آپ یہی تو پڑھ رہے ہیں، الف لام ہٹا دیں تو کتاب بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں معرفہ کا ترجمہ کیا ہوگا، الکتابو کا ترجمہ کیا ہوگا، کتاب۔ لیکن اگر یہاں کتابن ہو جو کہ ایک عام اسم ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ جس طرح قلمن کا ترجمہ کیا ہوگا، سب کی آواز آئے نا، قلمن کا ترجمہ، اور القلم کا ترجمہ کیا ہوگا، القلم، اونچی آواز میں مرد اور خواتین دونوں کو یہ پڑھنا ہے۔ قلم کا ترجمہ کیا ہوگا، کوئی قلم یا ایک قلم، اور القلم کا ترجمہ، بیتن کا ترجمہ کیا ہوگا، کوئی گھر یا ایک گھر، اور البیتو کا ترجمہ گھر، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی آسان سی جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے وہ اسم تو خاص ہی ہوتا ہے، اور جس اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا اور آخر میں ڈبل حرکت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسم عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، یہ ایک نمبر ہے ہمارا. کتابن یہ اس میں معرفہ یا نکرہ ہے؟ جس سے میں پوچھوں گا وہ بتائے گا. ظفر بھائی کتابن معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. حماد صاحب البیتو معرفہ. مظہر الحق صاحب جمل اونٹ نکرہ. الصدیق پیچھے والی لائن سے کون بتائے گا؟ الصدیق وسیم صاحب معرفہ. الف لام لگائے. المؤمن معرفہ. کاذب جھوٹا نکرہ. القلم معرفہ. مسجد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی مسجد یا ایک مسجد. مندیل رومال کو کہتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الکرسی معرفہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے ایک جملہ آپ کے سامنے میں یہاں پہ لکھتا ہوں. علی کے پاس کتابن تھی، پھر اس نے دوست کو الکتابو دے دی. اس میں پہلے والا جو جملہ ہے اس میں کتاب معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ. دوسرے والے جملے میں دیکھیں علی کے پاس کوئی ایک کتاب تھی، جب تک اس کتاب کو ہم جانتے پہچانتے نہیں تھے تو وہ نکرہ تھا. جب ہمیں معلوم ہو گیا اس کتاب کے بارے میں تو وہ معرفہ بن گئی. تو جس اسم کے بارے میں جو انڈیفینٹ ہو، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، وہ اسم نکرہ ہوتا ہے. جس کو ہم پہچانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جب تک علی کے پاس کوئی ایک کتاب تھی، لیکن جب اس نے وہ دوست کو دی، جب تک ہم اس کتاب کو جان چکے تھے، کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ معرفہ بن گئی. ٹھیک ہے. تو وقت ہمارے پاس جی. علی تو معرفہ ہی رہے گا، کیونکہ یہ تو ایک خاص نام ہے. یہ تو ایک خاص نام ہے، تو خاص نام جو ہے وہ تو ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ویسے آج ہم نے جملہ پڑھنا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس ابھی بڑا مختصر رہا ہے. اگر ہم جملے کو شروع کریں گے تو شاید ہم اس کو مکمل نہ کر سکیں، اس لیے ہم بات کو یہیں تک اپنی محدود رکھتے ہیں. لیکن اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ہارون. دوست عربی میں کہو پہلے. دوست. الحبیب تو معرفہ ہوگا. اب آپ بتائیں کیوں معرفہ ہوا الحبیب؟ کیونکہ الف لام لگ گیا. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو کلیہ پتہ چل گیا تو دیکھیں اپنے سوال کے جواب آپ خود ہی دے دیں گے. اور کوئی سوال کریں. کسی اور کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں ہے تو جی ہمارے ساتھ. جی جی جی. الف لام ابھی تک آپ جتنا پڑھ رہے ہیں نا، آپ غور کریں کہ الف لام والے ہی پڑھ رہے ہیں. اس سبق میں بھی آپ نے یہی پڑھا. الکتابوں کا ترجمہ کیا پڑھا ہم نے؟ کتاب ہی پڑھا. تو یہاں اس سبق میں اور اس سبق میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف غور یہ کیجئے کہ وہ سبق بھی آپ کو ابھی تک اس میں معرفہ ہی پڑھا رہا ہے. وہ سبق بھی آپ کو اس میں معرفہ ہی پڑھا رہا ہے. تو جب نکرہ پڑھائے گا تو پھر آپ کو وہاں پہ بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اپنے چیزیں سیکھتے رہیں گے. جی عدیل صاحب. جی اس جو ہے یہ اسم کی جگہ علی کی جگہ آیا ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ضمیر ہوگی، پروناؤن ہوگا. یہ اس جو ہے یہ علی کی جگہ آیا. عربی میں اس کو ہوا کہیں گے. عربی میں یہاں پہ ہوا کا لفظ استعمال ہوگا. یہ معرفہ ہوتا ہے. یہ معرفہ ہوتا ہے. آگے چل کے یہ بات پڑھنی تھی آپ نے. ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اسم بھی ڈیفینیٹ ہے اور اس کی جگہ پر جو آ رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ علی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہوا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو جس اسم کو ہم پہچانتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. جس کو ہم نہیں جانتے اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. تو اسی لیے اس کے ترجمے میں کوئی یا ایک کا لفظ ایڈ ہو جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انڈیفینٹ ہے. تو ہمارا آج کا وقت مکمل ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سیکھا ہے اس کو استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائیوں سے ایک درخواست ہے، تشریف رکھیے گا.